اشرائے بخشش و مغفرت اپنے دامن میں بہت سی وسعتیں، بہت سی برکتیں اور رحمتیں اور بخشش کے پروانے لے کر جلوہ افروز ہے۔ یہ عشرۂ مغفرت کہ اس کی آج پہلی سحری ہے۔ بخشش و مغفرت کو طلب کرنا یہ انسان کی نجات کا باعث ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، انا الغفور الرحیم، انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشنے والا ہوں۔ میرے بندوں کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ اگر گناہ کر بیٹھے ہو تو اس پر ڈٹنا یہ حماقت ہے۔ مجھے وہ بندے پسند ہیں، میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں کہ جو گناہ کرنے کے بعد بخشش و مغفرت کے طلبگار بن جائیں۔ اور دوسرے عشرے کی دعا یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو قطرے رب کو بڑے پسند ہے، قطرۃ دموع من خشیت اللہ، جو خشیت الہی سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکلے، وہ قطرہ رب کو بڑا پسند ہے۔ قطرۃ دم تہراق فی سبیل اللہ، اور جہاد میں جو نکلتا ہے بندہ، اس کی تکلیفات کو برداشت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والا قطرہ رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، رب کا ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو اس کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ مانتا ہے کہ وہ میرا خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ ہر اس بندے کے لیے پیغام ہے جو بخشش کا طلبگار ہے۔ رب فرماتے ہیں، اسی میرے بندے کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ میں بخشنہار ہوں، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ اگر کوئی مومن جان لیتا کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے تو کوئی بھی مومن اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی ہی رحمت ہے، اگر کوئی سجدہ نہ کرنے والا، اس کو راضی نہ کرنے والا، اس کی رحمت کی امید نہ رکھنے والا اور اس کو بخشنہار نہ ماننے والا، اگر کوئی کافر جان لیتا کہ اس کی رحمت کتنی ہے تو کبھی بھی اس کی جنت سے کوئی بھی نہ امید نہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے مجھ سے معافی مانگ لے، رات کی تاریکی میں تب بھی میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر دن کے اجالے میں گناہ کر بیٹھے ہو تو نادم ہو جاؤ، اشک باری کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میری بخشش کی امید رکھو۔ میں بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو دن کا کیا ہوا گناہ میں رات کی تاریکی میں بھی معاف فرما دوں گا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کا یہ پیغام بندوں کو سنا دیجئے کہ اگر رات کی تاریکی میں گناہ کر لیا اور معافی نہیں مانگی، تم نے رات کی تاریکی میں گناہ کر بیٹھے ہو تو رب اتنا بخشنہار ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، فرمایا رات کو معافی نہیں نہ مانگ سکے، دن کے اجالے میں بھی رات کے کیے ہوئے گناہ کی معافی مانگ لو، تب بھی میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کہ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی منادی آسمان سے ندا دے کہ تم سب جنت میں داخل کیے جاؤ گے سوائے ایک فرد کے، سوائے ایک شخص کے، تو سیدنا فاروق اعظم صحابی رسول جن کے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، وہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کوئی ندا دے کہ ایک بندے کے علاوہ سب جنتی ہو تو فرماتے ہیں میں اس بات کا خوف کروں گا اور میں اس بات سے ڈروں گا کہ کاش کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو منادی ندا دے رہا ہے کہ سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک کے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں
کہ جب سے اللہ رب العالمین نے دوزخ کو بنایا ہے، جہنم کو بنایا ہے، آج تک میں اس کے خوف سے اتنا رو رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں آتش جہنم سے کہ میرے آنکھوں کے آنسو آج تک بھی خشک نہیں ہوئے۔